بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. سورۃ بقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 116 یعنی 116. پچھلی آیات مبارکہ کے اندر نزول قرآن کے وقت مخالفین قرآن کے گندہ خیالات اور گندے نظریات کی طرف اشارہ کیا گیا. عبادت گاہوں کے بارے میں ان کا رویہ ایک دوسرے کے عبادت گاہوں پر حملے اور ایک دوسرے کی عبادت گاہوں کو مٹانا، یہود نے عیسائیوں کے گرجوں اور عبادت خانوں کو معاف نہیں کیا اور عیسائیوں نے یہودیوں کے عبادت گاہوں پہ حملے کیے، خونریز جنگیں ہوئیں. قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا. اب ان کی ایک اور خباثت، منکرین قرآن کا ایک اور پراپیگنڈا اللہ تعالی بے نقاب فرماتے ہیں وقالو، اور یہ منکرین قرآن اور یہ مخالفین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ تعالی نے اولاد اپنے لیے چن رکھے ہیں. ولد ایک ایسا صیغہ ہے جو مفرد اور جمع دونوں پر اس کا استعمال ہوتا ہے، اور اس سے مراد ہے اللہ تعالی کی حقیقی اولاد نہیں، بلکہ ان کا خیال یہ تھا کہ اللہ تعالی نے اپنے لیے بعض لوگوں کو لاڈلا رکھا، جس طرح کی عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا ولد کہا اس معنی میں کہ وہ اللہ کا لاڈلا ہے، اور یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا ولد کہا کہ یہ اللہ تعالی کا لاڈلا ہے، اس کو اللہ تعالی کسی بھی قیمت پر ناراض کرنا نہیں چاہتا، اور ہر وقت اللہ اس کی راضی کرنے کا کوشش کرتا ہے. اور آج کل مسلمانوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا ولد بنایا ہے، اس معنی پر کہ مسلمانوں کا خیال ہے کہ محمد مصطفیٰ اللہ کا لاڈلا ہے، قیامت کے دن بھی اس کو ناراض نہیں کر سکیں گے. وہ جس کو چاہیں گے تو جنت میں ڈال دیں گے، جن کو چاہیں گے جہنت میں ڈالیں گے، اور جنت اور جنت میں ڈالنے کا طریقہ سفارش ہوگا. وہ اللہ کے بارگاہ میں سر رکھیں گے تو اللہ تعالی اس کی ناراضگی کو برداشت نہ کرتے ہوئے ان کو حکم فرمائیں گے کہ سل تعطا، بھائی مجھ سے تمہارے آنسو دیکھے نہیں جاتے، تم
مانگتا جا میں دیتا جاؤں گا۔ اور شیعہ حضرات نے ائمہ معصومین کو اللہ کا ولد اس معنی میں بنایا کہ ان کا خیال ہے کہ یہ اللہ کے لاڈلے ہیں اور اللہ تعالی کسی قیمت پر ان کو ناراض نہیں کرتے۔ روز قیامت کے اندر بھی یہی لوگ شفاعت کریں گے۔ اور صوفیاء کرام نے اولیاء کرام کو اللہ تعالی کے لاڈلے بنائے اور ہر پیر کو کامل اس معنی میں بنایا کہ وہ باقاعدہ دوسرے شخص کا تزکیہ کر سکتا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم کے اندر بحمد اللہ ہم نے بڑی تحقیق اور عرقریزی سے اس بات کا مطالعہ کیا ہے کہ تزکیہ نفس اور یہ صیغہ اللہ تعالی نے کسی نبی کے علاوہ کسی عام شخص کی طرف اس کی نسبت نہیں فرمائی، اور قرآن کے اس اسلوب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی نفس کا تزکیہ کرنا یہ صرف اللہ کا کام ہے نبی کے ذریعے، اور یہ نبی کی خصوصیت ہے۔ نبی کے بعد کوئی شخص کسی شخص کا تزکیہ نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے وَلَا نُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا، یہی وجہ ہے کہ قرآن نے یہ بھی کہا لَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، ان اللہ، میرے خیال میں یزکی من یشاء، اس طرح کے الفاظ آئے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ایسی کوئی قوم نہیں گزری جو اس بات سے گمراہ نہ ہوئی ہو کہ انہوں نے اپنے ایک شخصیت یا کسی نبی کو یا کسی امام کو یا کسی برگزیدہ شخص کو انہوں نے اللہ تعالی کا ولد بنا دیا ہے، اس معنی پر کہ ان کے خیالات سے یہ معلوم ہوتا ہے، ان کے تحریروں سے یہ جھلکتا ہے، واضح ہے کہ وہ ان کو اللہ تعالی کے اتنے لاڈلے اور اتنے محبوب سمجھتے ہیں کہ ان کی تحریروں اور تقریروں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ یہ اللہ تعالی ان کو ناراض نہیں کریں گے، اور قیامت کے دن یہ لوگوں کو مجمع سے نکال کر شفاعت کے ذریعے بخشوائیں گے۔ یہی تصور یہود کا تھا عزیر کے بارے میں، کوئی نئی بات اس میں نہیں تھی۔ یہی تصور عیسائیوں کا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور اللہ گواہ ہے جو تصور مسلمانوں کا محمد مصطفیٰ کے بارے میں ہے۔ اللہ اس بات پر گواہ ہے، میں غیر جانبداری سے کہتا ہوں، میرا فرقوں سے توبہ ہے، میں کسی فرقے کا حمایتی نہیں ہوں، نہ ہی کسی فرقے کے ساتھ میری کوئی ایسی ذاتی دشمنی ہے جس کی وجہ سے میں اس کو زیر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے اپنے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ اے اللہ ہم نے تمہیں دیکھا تو نہیں، اے اللہ ہم تمہیں دیکھ بھی نہیں سکتے، اے اللہ ہمارا ایمان ہے کہ تمہیں انبیاء کرام نے بھی ان آنکھوں سے نہیں دیکھا، اے اللہ ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ دنیا کی کسی شخص نے تمہیں نہ دیکھا نہ تمہیں دیکھ سکتا ہے۔ قیامت کے دن کی بات الگ ہے، اس میں بھی اختلاف ہے، لیکن پروردگار ہم آپ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا یقین ہے کہ ہمارے پاس آپ کی جو سب سے واضح اور بڑی نشانی ہے وہ صرف تمہارا کلام ہے۔ تو پروردگار ہم تجھے اور تمہارے دین کو اس قرآن سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس قرآن کریم پر ہم باہر سے کسی چیز کو حاوی نہیں کریں گے۔ ہمارے شیعہ برادری والے لوگ
कुरान से बेशक कुछ बहानी लेते हैं, लेकिन अपने अइम्मा के अहादीस और रिवायात को कुरान पर मुसल्लत करके जबरदस्ती उनसे कुछ माने निकालते हैं। और अल्लाह ताला गवाह है कि मुसलमानों ने मोहम्मद मुस्तफ़ा के फरमूदात को या उनकी तरफ मंसूब फरमूदात को कुरान पर मुसल्लत करके जबरदस्ती सुन्नियों ने अपने माने इससे लिए हैं। मैंने अल्लाह के साथ ये वादा किया है कि तुम्हारे कलाम पर गौर करूंगा और तुम्हारे कलाम का मुताला करूंगा और दीगर तफासीर से कोशिश करूंगा। दुनिया में जितने लोगों ने कुछ लिखा है, जहां तक मेरी रसाई होगी, मैं अल्लाह ताला के कलाम का उनके तहरीरात के ज़िमन में मुताला करूंगा और देखूंगा कि कौन सी बात ऐसी है जो सिर्फ कुरान से मालूम होती है, जो कुरान दिखाना और बताना चाहता है। किसी बाहर का इल्म या बाहर के उलूम या बाहर के कवायद या इंसानों के बनाए हुए कवायद और उनके रिवायात को कुरान पर मुसल्लत नहीं करूंगा और जबरदस्ती कुरान से कोई माना नहीं लूंगा। तो मैंने अल्लाह ताला से वादा किया है कि मैं तुम्हारी किताब से तुम्हारे दीन और तुम्हारे उलूहियत को समझने की कोशिश करूंगा, और मैंने जितनी कोशिश की, मुझे यकीन आ चुका है, मुसलमानों को इस पर यकीन करना भी चाहिए, मुताला भी, तहकीक भी, कि यहूद ने उज़ैर को जो लाडलेपन का जो ओहदा दिया था, ईसाइयों ने जो ईसा अलैहिस्सलाम को लाडलेपन का जो ओहदा दिया था और अल्लाह ताला ने उसको वलद से ताबीर किया, बेटे से ताबीर किया और उनके ऊपर कुफर का हुक्म लगाया, इसमें कोई शक नहीं कि आजकल मोहम्मद मुस्तफ़ा को जो दर्जा मुसलमान देते हैं, ये वही दर्जा है जो यहूदियों ने उज़ैर को दिया था। अल्लाह ने कहा कि तुमने उज़ैर को मेरा बेटा बना दिया। ये वही दर्जा है जो ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को दिया था और अल्लाह ताला ने उन्हें काफिर कहा कि तुम लोगों ने ईसा को मेरा बेटा बना दिया। और ये वही दर्जा है जो आजकल के शिया बिरादरी अइम्मा ताहिरीन और अइम्मा अहले बैत को जो दर्जा देते हैं, ये वही दर्जा और वही लाडलापन और वही अकीदा है जिसके जरिए यहूद काफिर ठहराए गए, जिसके जरिए ईसाइयों को काफिर कहा गया, जिसकी वजह से अल्लाह ने यहूद और ईसाइयों से कहा कि तुमने इनको मेरा नबी नहीं बल्कि मेरा बेटा बना दिया है। बेआईनी ही उसी तरह सुन्नियों ने अल्लाह के रसूल को अल्लाह का बेटा बनाया है। नाम लाडलेपन का, महबूब का लेते हैं, बाकी पूरा मामला वही है। और शिया बिरादरी अपने अइम्मा मासूमीन और अहले बैत ताहिरीन को वही दर्जा देते हैं कि ये अल्लाह के लाडले हैं, महबूब हैं, लेकिन वो दर्जा दिया हुआ है, मामला वो करते हैं जो बेटे का है। अगर दूसरा कोई नबी आने वाला होता और दूसरी कोई किताब आने वाली होती तो अल्लाह के इस कलाम की कसम हमारे सुन्नियों पर और शिया बिरादरी पर और अहले तसव्वुफ तीनों पर यही इतलाक होता। और नई किताब और नए नबी अगर आते तो वो यही फैसला अल्लाह ताला की तरफ से लाते कि तुम तीनों ने इन अपने अपने महबूबों को मेरे बेटे बना दिए हैं, मेरे औलाद बना दी है। और इस हमारे और उनके अकीदे में कोई फर्क नहीं। वो अलग बात है कि मौलवी जब किबले की तरफ रुख करके पेशाब करता है तो आवाम जब पेशाब करती है तो मौलवी उसे कहता है कि तुम्हारी बीवी को तलाक हो गया, तुमने किबला रुख करके पेशाब किया। लेकिन जब मौलवी पकड़ा जाता है तो कहता है कि मैंने इसका सिरा थोड़ा सा मोड़ दिया था। तो इसी तरह हम मुसलमान अपने बातों को शलवार बना के पेश करते हैं, बहाना बना के पेश करते हैं। शिया बिरादरी अपनी बात को मोड़ करके पेश करते हैं, तसव्वुफ वाले मोड़ करके पेश करते हैं। बाकी अगर इंसाफ की नजरों से देखा जाए,
نہ شیعہ برادری نے اپنے ائمہ معصومین کو اللہ کے بیٹوں کے علاوہ کوئی درجہ دیا ہے، بے عینی ہی اللہ کے بیٹا اور اللہ کی اولاد اہل بیت سے اور ائمہ معصومین کو اللہ کی اولاد بنا چکے ہیں۔ مسلمانوں نے محمد مصطفیٰ کو اللہ کی اولاد بنا دی ہے۔ اہل تصوف نے اپنے پیروں اور اپنے بزرگوں اور اپنے ولیوں کو اللہ کی اولاد بنا دی ہے۔ یہی کفر یہود نے کیا تھا، یہی کفر عیسائیوں نے کیا تھا، اور میرے مسلمان بھائیوں یہی کفر ہم اور آپ کرتے ہیں۔ صرف تھوڑا سا اس پر نظر ڈالیں، میں امید رکھتا ہوں مزید گفتگو کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی یہ بات وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ولد چن لیے ہیں، اللہ کی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں۔ دیکھو ہمارا عزیر وہ اللہ کا لاڈلا ہے، وہ یہ کہتا ہے، اور محمد یہ کہتا ہے۔ عیسائی کہتے تھے یار دیکھو ہمارا عیسیٰ علیہ السلام ان کے محمد سے زیادہ اللہ کا لاڈلا ہے، اس کو تو سب کچھ عطا ہوا ہے۔ تو وہ کچھ کہتا ہے، یہ کچھ کہتا ہے۔ مشرکین کہتے تھے ملائکہ اللہ کی اولاد ہے، ان کو کیوں پیغمبر بنا کے نہیں بھیجا جاتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحانہ، اللہ تعالیٰ ان تمام نسبتوں سے پاک ہے۔ جو مرتبہ مسلمانوں نے محمد مصطفیٰ کو دیا ہے، جس لاڈلے پن اور جس محبوبیت کے آڑ میں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا اختیار مند سمجھتے ہیں، جس محبت اور جس لاڈلے پن کے چادر کے نیچے شیعہ حضرات ائمہ معصومین اور اہل بیت کو قیامت اور روز حشر کا مختار سمجھتے ہیں، اور شریعت کے مختار اور شریعت کے بنانے والے سمجھتے ہیں، اور حق اور سچ اور جھوٹ کا معیار بنائے ہوئے ہیں، حالانکہ حق اور باطل کا معیار اللہ کا کلام ہے، اللہ بذات خود ہیں۔ جس محبت اور جس لاڈلے پن کے آڑ میں اہل تصوف نے اپنے بزرگوں کو اللہ تعالی کا برگزیدہ اور لاڈلا اور اختیار مند بنایا ہے، محبتوں کی اس پردے کے اندر اور مرتبوں کے اس پردے کے آڑ میں، لاڈلے پن کے اس پردے کے آڑ میں جو کچھ سنی رسول اللہ کا درجہ سمجھتے ہیں، شیعہ اہل بیت اور ائمہ معصومین کو جس طرح پیش کرتے ہیں، اہل تصوف اپنے بزرگوں کو پیش کرتے ہیں، یہود جس طرح عزیر کو پیش کرتے ہیں، مشرکین جس طرح ملائکہ کو پیش کرتے ہیں، عیسائی جس طرح عیسیٰ کو پیش کرتے ہیں، اللہ نے ان سب کے لیے ایک جملہ بولا سبحانہ، کہ میں ایسے نسبتوں سے پاک ہوں، میرا کوئی ایسا لاڈلا نہیں جو میرے قرآن کے اوپر حاکم ہوگا، جو وہ مانا کرے گا تو میں مانوں گا، جو وہ کہے گا تو میں مانوں گا، نہیں، میں جو کہوں گا وہ مانیں گے، میری کتاب کے وہ اتباع کریں گے، میری کتاب ان کی متبع نہیں ہوگی، میری کتاب ان کے کہنے پر نہیں، وہ میری کتاب کے کہنے پہ چلیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سارے کے سارے جن کو تم میرے لاڈلے سمجھ کر، میرے محبوب سمجھ کر میرے وکیل بنا دیے ہیں، میرے سامنے ان کو اختیارات دیے ہیں، نام ان کے لاڈلے اور محبوب ہونے کا لیتے ہو، باقی پورا کا پورا دین ان سے لیتے ہو، میرے قرآن کا کوئی ویلیو نہیں، میرے قرآن کا کوئی معنی نہیں، میرے قرآن کا کوئی ترجمہ نہیں، میرے قرآن کی کوئی مرضی نہیں۔ شیعہ جو ائمہ کہتے ہیں
وہی قرآن سمجھتے ہیں، سنی جو محمد مصطفیٰ کی طرف منسوب باتیں ہیں ان کو قرآن سمجھتے ہیں، اور اہل تصوف جو کچھ اولیاء سمجھ کہتے ہیں ان کو قرآن سمجھا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سبحانہ، پاک ہے وہ ان تمام نسبتوں اور ان تمام عہدوں اور ان تمام محبتوں سے، بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، وہ جو آسمانوں میں ہے وہ زمینوں میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں ان کا مالک ہوں، یہ میرے مملوک ہیں۔ مملوک معشوق نہیں ہوتا، مملوک بیٹا نہیں ہوتا، مملوک میرا وکیل نہیں ہوتا، مملوک خود مختار نہیں ہوتا۔ لہذا سارے نبی میرے مملوک ہیں، سارے ولی میرے مملوک ہیں اور غلام ہیں، سارے ائمہ اہل بیت میرے مملوک اور میرے غلام ہیں، سارے انبیاء میرے مملوک اور میرے غلام ہیں۔ تو ان میں اتنا لاڈلا پن کہاں سے آیا کہ میں ان کا عاشق بنوں؟ وہ کیسے اتنے بڑے ہو گئے کہ میں ان پر عاشق ہوں اور ان کو راضی کرتا پھروں؟ میرے قرآن کے معنوں کا وہ اختیار مند ہو جائے، میرے قرآن کے تفسیر کا ان کے پاس اختیار ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تو قرآن کو آسان اس لیے بھیج دیا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو عربی مبین میں اس لیے اتارا تاکہ کسی کو یہ شبہ نہ ہو جائے کہ اس کو یہ پیغمبر سمجھتا ہے ہم نہیں سمجھتے، اس کو ائمہ معصومین سمجھتے ہیں ہم نہیں سمجھتے، ان کو ائمہ اہل بیت سمجھتے ہیں ہم نہیں سمجھتے۔ ارے جی یہ قرآن تو ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، ان کو ولی سمجھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، میں نے ان کو ایسی عربی میں بھیجا ہے جو اگر تم اپنے نوکری کے لیے انگریزی سے سیکھ سکتے ہو، اپنے کاروبار کے لیے فارسی سیکھ سکتے ہو، اپنے کسی ملک میں جانے کے لیے فرانسیسی اور رشین زبان سیکھ سکتے ہو، تو میرے قرآن کو سیکھنے کے لیے عربی کیوں نہیں سیکھتے ہو کہ مولویوں کے سامنے بیٹھے ہو، اپنے ائمہ معصومین یا اپنے ولیوں یا اپنے محمد مصطفیٰ کا رٹ لگائے ہوئے ہو کہ انہوں نے یہ فرمایا اور انہوں نے یہ فرمایا۔ اللہ کے بندے، وہ ایک امت تھی قد خلت، وہ گزر گئی، انہوں نے اپنے اللہ تعالی کے سامنے اپنے عبادات اور اپنے سارے تابعداریاں رکھ دی اور وہ سب کامیاب ہو کر چلے گئے۔ بس ہمیں یہ بتا کے گئے کہ قرآن کو جس طرح ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تم بھی سمجھنے کی کوشش کرو۔ کسی کو بھی اوپر سے وحی نہیں ہوتی قرآن کے علاوہ، محمد مصطفیٰ کو بھی صرف قرآن کی وحی ہوتی تھی اور وہ محمد چھپا نہیں سکتے تھے۔ ساری دنیا کو انہوں نے برملا رکھ دی ہے کہ پڑھو، میں نے یہ اللہ کلام آپ کے سامنے پیش کیا ہے، دیکھو میں نے اس میں کوئی خیانت الحمدللہ نہیں کی۔ نہ کسی امام پر وحی ہوتی ہے، نہ کسی بزرگ پر وحی ہوتی ہے، اور نہ ہی محمد مصطفیٰ پر قرآن کے علاوہ کوئی الگ اور خفیہ وحی ہوتی ہے کہ وہ کہیں کہ بھئی قرآن کی اس آیت کا مطلب یہ اوپر سے اترا۔ نہیں، قرآن کو اللہ نے سارے یا ایہا الناس کہہ کر اللہ نے پکارا، یہ ہمارے لیے، امیوں کے لیے، بندوں کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ ہر بندہ اس کو سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی کتاب بھیجتا نہیں جس سے ہر بندہ سمجھے نہیں اور سمجھ نہیں سکے، مگر یہ ایک غلط فہمی بنائی گئی ہے کہ ہمارے لیے کچھ کام بڑے لوگ کریں گے۔ اللہ نے فرمایا سبحانہ، تمام نسبتوں سے میں پاک ہوں، خبردار
پاکی کے آڑ میں، محبوبیت کی آڑ میں، محبت کی آڑ میں، مرتبے کی آڑ میں، امامت کے آڑ میں، نبوت کے آڑ میں، پیغمبری کے آڑ میں، ملائکہ ہونے کے آڑ میں میری اولاد نہ بناؤ، میرے لیے معشوقیں نہ بناؤ، میرے لیے خود مختاران اور وکلان نہ بناؤ، یہ سب میرے غلام اور بندے ہیں۔ بلہو، بس کہ اسی کے ملکیت ہے، ما وہ فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، والارض جو زمینوں میں ہے، آسمان میں ملائکہ، زمینوں میں پیغمبر، نبی، ولی اور ائمہ معصومین اور بزرگان دین، اور زمین اور پودے اور سارے دھات اور سارے مادے اور سارے دریا اور سارے چیزیں، اللہ فرماتے ہیں یہ سب میری ملکیت ہے، یہ میرے معشوق نہیں ہے۔ کل لہو قانتون، اللہ فرماتے ہیں یہ سب کے سب لہو، اسی اللہ کے، قانتون، تابعدار ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں ان کا تابعدار نہیں ہوں، میرا کلام ان کا تابع نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، کل لہو قانتون، دنیا میں، کائنات میں، اوپر نیچے جو کچھ ہے، ملائکہ کے نام سے ہے یا انبیاء کے نام سے ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ میری ملکیت ہے، یہ میرے غلام ہیں، یہ میرے معشوق، میری اولاد، میرے وکیل نہیں ہیں، یہ میرے بندے ہیں، اور کل لہو قانتون، سب میرے تابعدار ہیں۔ اٹینشن، میرے سامنے کوئی سانس زور سے نہیں لے سکتا، میرے سامنے اف قدرے نہیں کر سکتے۔ کل لہو قانتون، یہ سب میرے تابعدار ہیں، میں ان کا تابعدار نہیں، یہ سب میرے کلام کے تابع ہیں، میرا کلام ان کا تابع نہیں۔ مگر افسوس کہ زمینوں پر دینوں کا جنازہ نکالا گیا، یہودیوں نے جو کچھ کیا تھا اس سے مسلمان آگے نکل گئے، عیسائیوں نے جو کچھ کیا تھا اس سے مسلمان آگے نکل گئے، اور پھر سب نے جو کچھ کیا تھا اس سے اہل تصوف آگے نکل گئے۔ عوام کو جب تک ہوش کا ناخن نہیں لیں گے، عوام اگر اللہ تعالی کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق قرآن کے ذریعے نہ بنائیں تو خدا کی قسم مولویوں اور ذاکروں اور پیروں نے اس طرف لوگوں کو لے جانا شروع کیا ہے جس طرف شاید یہود اور نصارہ کا بھی تصور نہیں تھا۔ یہ مسلمانوں سے جو اللہ تعالیٰ نے خلافت چھین لی، یہ مسلمان جو آج کل ساری دنیا میں غلام ہیں، یہ ساری چیزوں میں جو پیچھے ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی میں مغلوب، جہازوں اور ایٹم بموں میں مغلوب، قوت اور طاقت میں مغلوب، پیسہ ان کا مغلوب، ساری دنیا میں اگر تجارت ہوتی ہے تو عیسائیوں کے پیسے ڈالر سے ہوتی ہے۔ مسلمانوں کی قیمتی پیسہ دینار، جو ڈالر سے بہت اونچی قیمت ہے، مگر اس کو دنیا کے لوگ جانتے بھی نہیں ہیں۔ مسلمانوں کے بہت سارے پیسے جو سونے کے بنے ہوئے ہیں، مگر اس کو کوئی ایک ٹکے پر نہیں لیتا۔ یہ مسلمانوں کو اللہ تعالی، اللہ اپنے بندوں کو کبھی مغلوب کرنے نہیں دیتا۔ اللہ تعالی اپنے محبوب لوگوں کو، جن کو تم لاڈلے کہتے ہو، اللہ تعالی اپنے بندوں کو مغلوب نہیں کرتا۔ اللہ تعالی کی اتنی قوت ہے، اتنے بڑے طاقتور ذات کی لشکر اور فوج کیسے مغلوب ہو سکتی ہے؟ لیکن مغلوب اس لیے ہے کہ اس کی فوج نہیں ہے۔ یہ اللہ کے بندے اس کے بندے نہیں رہے، یہ اللہ کے لشکر اس کے لشکر نہیں رہے، یہ اللہ کے سپاہی اس کے سپاہی نہیں رہے۔ آج کا مسلمان اللہ کی بجائے غیر اللہ کی فوج اور لشکر بنی ہوئی ہے۔ ہوش کا ناخن لے لو عوامو، ہوش کا ناخن لے لو۔ خدا گواہ ہے، خدا گواہ ہے، قرآن پڑھنے پڑھانے والے جو مولوی، جو ذاکر، شیعہ ہے یا سنی، انہوں نے
कौम को किसी और नहज की तरफ धकेल करके रख दिया है। हम देख रहे हैं तुम्हारा सब कुछ मगलूब। और तो छोड़ो बेअदबी माफ, कहीं मौलवी मुझे काफिर न बना दे। तुम्हारे परवरदिगार आलम की कुव्वत और ताकत को भी मगलूब किया गया है। तुम्हारा रब दुनिया पर हाकिम नहीं है, अंग्रेज हाकिम है। तुम्हारे रब का कानून अल्लाह पर दुनिया पर हाकिम नहीं है, अंग्रेज का कानून हाकिम है। तुमने अपने परवरदिगार की कलाम को इतना मगलूब और अल्लाह के कलाम को अल-इयाज़ु बिल्लाह इतना बेअसर किया कि कभी फ्रांस में, कभी डेनमार्क में और कभी दूसरे ममालिक के अंदर इस कुरान की आए दिन बेइज्जतियां होती हैं। तुम्हारे नबी को तुम लोगों ने इतना छोटा और इतना मगलूब कर दिया है मुसलमानों कि लोग बेधड़क उसकी खाके बनाते हैं। क्या इन सब कुछ के बावजूद भी तुम्हारा ख्याल है कि हम मुसलमान रहे हैं और हमारा अल्लाह से ताल्लुक है? अगर किसी का अमेरिका के साथ सिर्फ ताल्लुक कदरे है, उस पर कोई हमला नहीं कर सकता। अगर इस दुनिया में कोई अमेरिका का सिर्फ गुलाम कदरे है तो उसको कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। हम अल्लाह के गुलाम होते हुए, अल्लाह के बंदे होते हुए कैसे मगलूब हो सकते हैं? मालूम होता है हम अल्लाह के न बंदे हैं, न हम अल्लाह के मानने वाले हैं, न अल्लाह का कलाम मानने वाले हैं। जो कुछ हमें पढ़ाया जाता है वो कुरान नहीं, जो कुछ हमें सिखाया जाता है वो दीन नहीं, जो कुछ मिंबरों पर बयान किया जाता है वो अल्लाह का भेजा हुआ नहीं। अल्लाह के भेजे हुई किताब पर जमीन के अंदर लिखे हुए कवानीन सवार किए जाते हैं। जमीन के ऊपर बनाए गए कवायद को कुरान पर मुसल्लत किए जाते हैं। जमीन के अंदर बनाई गई रिवायात को, बुखारा और समरकंद और फारस के अंदर लिखी हुई रिवायात को शियों के इमामों और बुजुर्गों और इमामों ने भी नहीं बल्कि मौलवियों ने, कुम्मी साहब, यकूब कुलैनी साहब, ये कोई इमाम या कोई मासूम नहीं थे। मौलवियों ने, बुखारी कोई पैगंबर नहीं थे, मुस्लिम कोई नबी नहीं थे। शिया और सुन्नियों के मौलवियों ने किताबें लिखी, जमीन पर लिखी, अपने हाथों से लिखी। अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला ने पहले पारे के अंदर लिखा है कि फवैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह। कहते हैं हलाकत है उन हाथों के लिए जो अपने हाथों से किताब लिखते हैं, फिर कहते हैं ये अल्लाह का कलाम है, ये पैगंबर का कलाम है, ये इमाम मासूम का कलाम है। ये सारे सुन्नी और शिया इसी चीज में घिरे हुए हैं कि इनके मौलवियों ने किताबें लिख करके आइमा मासूमीन के जिम्मे लगा दिया कि ये उन्होंने पसंद फरमाए। आइमा अहले बैत, आइमा मासूमीन या उलमा या मशाइख, ख्वा तुम कुछ भी समझते हो, ये सारे के सारे अल्लाह के बंदे और गुलाम हैं। इनका न कोई इख्तियार है, इनका न अल्लाह के सामने कोई बस चलता है, ये अल्लाह के ममलूक और गुलाम है। इन्होंने किताबें लिख करके उन आइमा मासूमीन के पीछे लगा दिया और उनको भी बदनाम किया, पैगंबर को भी बदनाम किया कि उन्होंने ये हदीसें लिखी हैं। फिर इन जमीनों में मौलवियों के लिखी हुई रिवायात को कुरान पर मुसल्लत करके कुरान से अपनी फहम के मुताबिक, ख्वाहिश के मुताबिक माने निकाल लिए गए। लिहाजा वो कुरान जो मुसलमानों को मुत्तहिद करने के लिए आया था, वो कुरान अब फिरकों को तक़वियत देने के लिए हर मदरसे के अंदर पढ़ाया जाता है। देवबंदियत को पानी और तक़वियत यही कुरान देता है, बरेलवियत को पानी और तक़वियत और ग़िज़ाइयत यही कुरान देता है। शिय्यत और उनके अंदर सारे फिरकों को
पानी और तकवीयत यही कुरान देता है, सुन्नी और उसके तमाम फिरकों को यही कुरान देता है। ये कैसा कुरान है जो सारे गंदे पौधों को सुखाने के लिए और अल्लाह ताला की सही फसल और अल्लाह ताला की सही ग़िज़ा को तक़वियत देने के लिए आया था। अब वो कुरान सारे गंदे पौधे, अच्छे पौधे सबको पानी दे रहा है और ग़िज़ाइयत दे रहा है। ये कुरान के साथ जबरदस्ती की जा रही है। कुरान न बरीलवी है, कुरान न शिया है, कुरान न देवबंदी है, कुरान न सुन्नी है, कुरान न पंचपीरी है, कुरान का किसी फिरके से ताल्लुक नहीं। कुरान अल्लाह का कलाम है, इस्लाम का दस्तावेज है। मगर अफसोस कि आज वही कुरान हर मदरसे में उनकी बोली बोलता है। इसलिए जिस तरह के हमारे इदारे किसी मुल्जिम को पकड़ करके इतना मारती है कि वो मुल्जिम फिर पुलिस की बोली बोलता है। पुलिस उनसे कहलवाता है कि तुम कहो कि ऐसा हुआ था, वो कहता है कि मैंने बिल्कुल देखा है ऐसा हुआ था। वो कस्में उठा के कहता है कि ऐसा हुआ था, हालांकि वो उस मुल्जिम का दिली बयान नहीं होता, जबरदस्ती लिया गया बयान होता है। ठीक इसी तरह इस कुरान करीम को हर मदरसे के अंदर, हर मकतब फिक्र के अड्डे के अंदर, हर मस्जिद के अंदर, हर मातम खाने के अंदर, हर गिरजे के अंदर, हर बुत परस्त शख्सियत के कमरे के अंदर इस कुरान करीम को गैरुल्लाह की किताबों का रिमांड दिया जाता है, गैरुल्लाह की रिवायात का रिमांड दिया जाता है। आइम्मा मासूमीन को उठा करके इस कुरान पर झूठे तरीके से हम मुसल्लत करते हैं कि आइम्मा मासूमीन ने कहा है। अल्लाह गवाह है, आइम्मा मासूमीन का इन फरमुदात से कोई ताल्लुक नहीं जिन फरमुदात ने दुनिया को दो टुकड़ों में तकसीम किया है। अल्लाह की कसम, मोहम्मद मुस्तफा का इन फरमुदात से कोई ताल्लुक नहीं जिन फरमुदात ने दुनिया को हजारों टुकड़ों में तकसीम किया है। मगर कुरान करीम को हम अपने मदरसों और गिरजों के अंदर और अपने कमरों और तन्हाइयों के अंदर, अपने तफसीरों और अपने किताबों के अंदर हम कुरान करीम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब रिवायात का ईमान देते हैं। आइम्मा मासूमीन और ताहिरीन की तरफ झूठी मंसूबी करदा रिवायात का ईमान देते हैं। अपने उलमा के बनाए गए कवायद का ईमान देते हैं। अपने मुल्क और अपने पिछले असलाफ के जो गुजरे हुए कवायद और कवानीन और रिजाल की किताबें हैं और जो कुछ लिखा है, इनका रिमांड हम कुरान को देते हैं तो कुरान हमारा बोली बोलने लगता है। शिया तफसीर में कुरान शिया बन जाता है, सुन्नी तफसीर में कुरान शिया सुन्नी बन जाता है, देवबंदी तफसीर में कुरान देवबंदी बन जाता है और बरीलवी तफसीर में कुरान बरीलवी बन जाता है। शियों के हर मकतबे फिक्र के अंदर अपनी अपनी बोली कुरान बोलता है। अरे मैं हैरान हूं, कुरान कितनी बोलियां बोलता है मगर जबरदस्ती बुलवाया जाता है। अवाम से दरखास्त करता हूं, शिया सुन्नियों की अवाम से दरखास्त करता हूं, अल्लाह के लिए कुरान को सारे पाबंदियों से पाक करो। सारे जमीन पर लिखी हुई किताबों, आइम्मा मासूमीन हो, ताहिरीन हो, अंबिया हो, सब इस कुरान के गुलाम हैं। इस कुरान के ऊपर कोई हावी नहीं हो सकता और उनकी मरने के बाद जो किताबें लिखी गई हैं ये उनकी किताबें नहीं हो सकती। किसी इमाम ने अपने हाथ से कोई किताब नहीं लिखा, किसी अहले बैत ने अपने हाथ से किताब नहीं लिखा, किसी नबी ने अपने हाथ से किताब नहीं लिखा सिवाय कुरान के। ए अल्लाह के बंदो, कब तक इन मौलियों को पैसे देते रहोगे? कब तक इन कुरान के दुश्मनों को इनकी मदद करते रहोगे, इनके बंगले बनाते रहोगे, इनको चंदे देते रहोगे और वो तुम्हारे चंदों पर, तुम्हारे पैसों पर कौम और मुल्क में दहशतगर्दियां फैलाएंगे, कौम और मुल्क के अंदर एक दूसरे के जरिए से हमें मरवाएंगे और वो हमारे ऊपर हुकूमत करेंगे। कब तक हम इन मौलियों के नरगे में होंगे और एक दूसरे को कत्ल करेंगे? मुझे बताओ, अब तक शियों ने कितनी सुन्नियों को सुन्नी बना दिया और सुन्नियों ने कितनी शियों को सुन्नी बना दिया? अब तक बताओ, हमने कितने काफिरों को मुसलमान किया और किसी ने किस बरीली को देवबंदी कर दिया,
نہیں نہیں، ہم صرف مرتے اور مارتے ہیں اور مولوی لوگ مزے اڑا رہے ہیں۔ ہمارے خون کے اوپر وہ سیاست کرتے ہیں، ہمارے خون اور ہمارے پسینے کے ذریعے وہ ڈان بنے ہوئے ہیں۔ کیا کہوں کیا کہوں، بس آج شاید یہ 2 آیتوں پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں، بلکہ ایک آیت، اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے بنا لیے ہیں اپنے لیے اولاد، لاڈلے بنائے ہیں۔ شیعہ کہتے ہیں ائمہ طاہرین اور اہل بیت لاڈلے ہیں، سنی کہتے ہیں محمد مصطفیٰ لاڈلا ہے، اہل تصوف والے کہتے ہیں ولی لاڈلے ہیں، اللہ کی اولاد ہیں بڑے۔ اللہ اکبر، یہ یہود کی طرح ہم بن گئے۔ اللہ نے فرمایا سبحانہ، ان تمام نسبتوں سے وہ پاک ہے، بلکہ اور تو چھوڑو، لاڈلا ہونا، معشوق ہونا تو چھوڑ دو، بلکہ اللہ کی ملکیت ہے، لہو، اس کی ملکیت ہے، ماں وہ چیزیں اور وہ انسان اور وہ ملائکہ اور ہر وہ موجود السماوات جو آسمانوں میں ہیں، والارض اور زمین میں ہیں، کل لہو، یہ سب اسی اللہ کے قانتون تابعدار ہیں، سب اللہ کے تابعدار ہیں۔ مگر اب الٹی گنگا چل رہی ہے۔ اللہ تعالی کی کتاب ان کی تابع ہیں، ان کا تابعدار ہے، یہ اپنی کتاب سے کچھ بھی نکال سکتے ہیں۔ شیعہ اپنا دین نکال رہے ہیں، سنی اپنا دین نکال رہے ہیں، بریلوی اپنا دین نکال رہے ہیں، عوام مر رہے ہیں، مولوی عیش کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ عوام کو اللہ ہدایت دے اور مولویوں کو دی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الہ العالمین سارے عوام کو قرآن پڑھنے اور سیکھنے والے بنا، اور سارے عوام کو اور ساری دنیا کو اے اللہ تمہارا اور تمہاری کتاب کا تابع بنا دے۔ پروردگار، جو انسانوں سے، بزرگوں سے، ائمہ اہل بیت کو اور پیغمبروں کو جو ہم نے اللہ کا خود مختار اور اللہ کے وکیل اور اللہ کے بیٹے اور اللہ کے معشوق بنائے ہیں، الہ العالمین ہماری عقیدے کی اصلاح فرما۔ اے اللہ، ہم جو مر رہے ہیں اور دوسروں کو مروا رہے ہیں، کوئی فائدہ نہ دین کا نہ دنیا کا، ہمیں لڑایا جا رہا ہے اور ہمارے لڑانے کے پیچھے دنیا کے ہاتھ ہیں اور وہ ہماری اوپر حکومت کرتے ہیں۔ الہ العالمین ہم سارے مسلمانوں اور عوام کو مولیوں سے روگردان کر کے تمہارے کلام کا تابع بنا دے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔